یہ سوال ہوا ہے کہ شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات احد ہے، یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے نیاز ہے، وہ رشتہ داری سے، اولاد سے، ماں باپ کے رشتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی حصے دار، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید کی الہیاتی تعارف اور انٹروڈکشن کی اہم ترین صورت ہے۔ لہٰذا وہ منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ند بھی کوئی نہیں ہے، اس کی ضد بھی کوئی نہیں ہے، ولا شریک ہے۔ اب شرک کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد میں شرک کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ الاشراک ہوا اثبات الشریکی فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت لعبدت الاسنامی، شرح عقائد صفحہ نمبر 77۔ یعنی شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار سمجھ لینا، جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ تھا۔ تو لہذا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک ماننا، اس سے شرک لائق ہوگا۔ جس طرح اللہ مستقل بالذات ہے، ایسے وہ بھی جس کو وہ معبود بنا رہا ہے، بت کو، دیوی کو، دیوتے کو یا کسی بھی شے کو، اس کو بھی وہ مستقل بالذات سمجھے۔ جس طرح اللہ واجب الوجود ہے، ایسے وہ بھی واجب الوجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، مستقلہ ہیں، اسی طرح کسی اور کے لیے ماننا کہ وہ خود بخود شانوں کا مالک ہے، صفات افعال کا خالق و مالک ہے، اس طرح سمجھنا۔ اور کوئی اور بھی اللہ کی عبادت میں اس کے کوئی شریک ہے، تو امام قرطبی علیہ رحمہ نے بھی یہی شرک کی تعریف کی ہے، اعتقاد و شریک للہ فی الالوہیت وہو شرک الاعظم، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، کسی کو الہ ماننا، معبود ماننا، مستحق عبادت ماننا، اس کو واجب الوجود ماننا، اس طرح کہ اللہ کے سوا وہ بھی اللہ ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کا وسیلہ چاہنا یہ شرک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام کا علم غیب عطائی ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے عطائی اختیارات ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ لہٰذا ذاتی اور عطائی میں فرق کرنا، حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھ کے تصرفات میں، اختیارات میں لہٰذا فرق کر کے یہ شرک نہیں ہے، ایصال ثواب شرک نہیں ہے۔ اسی طرح شرک ہے کسی کو واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھنا اور اس کو مستحق عبادت سمجھنا۔ لہٰذا یہ شرک کا جو اصطلاحی مفہوم ہے جب تک سمجھ میں نہ آئے، ایسے مسلمانوں کو بھائی مزارات کی حاضری دینے والوں کو، دعا کرنے والوں کو اور یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہہ دینا، یہ بہت بڑا تفرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس تفرقے سے محفوظ فرمائے۔